دین سارا کا سارا ماننے کا نام ہے، اور ماننے کے لیے عقل میں، شعور میں، احساس میں کوئی چیز آنا ضروری نہیں ہے کہ میری عقل میں آئے گی تو میں مانوں گا۔ سمجھ تو یہ آتی ہے کہ قربانی کے دنوں میں جتنے کا بکرا آتا ہے اتنے کے پیسے لے کے کسی غریب کا گھر بنوا دیا جائے، کسی کو جہیز لے کے دے دیا جائے۔ بعض جاہل ایسی باتیں کرتے ہیں، اور کسی کا علاج کر دیا جائے، اور یہ جتنے بکرے ذبح ہوتے ہیں، گائیں اونٹ ذبح ہوتی ہیں، ان سب کے پیسے جمع کر کے ہسپتال بنوا دیا جائے، غریبوں کو گھر بنا کے دیا جائے۔ عقل تو یوں کہتی ہے، حکم کہتا ہے نہیں، ہم نے چھری پھروانی ہے، اور بکرا ہو، اونٹ ہو، گائے ہو، ہم نے ان کو ذبح کروانا ہے۔ وہ حج کے نام پہ ہے یا قربانی کی سنت ابراہیمی کے نام پہ؟ دین عقل کا نام نہیں، دین نقل کا نام ہے، اور دین لکیر کا فقیر ہونے کا نام ہے۔ ہم تو لکیر کے فقیر ہیں۔ شاہراہ سنت، جو سنت کی زندگی، جو دین کی زندگی میرے کملی والے نے عطا فرمائی ہے، ہم اس لکیر کو لے کر چلیں گے اور کامیاب ہو جائیں گے۔ ہم تو اس لکیر کو لے کر چلیں گے، اور پھر ہماری بنیادیں ہیں، ہماری بنیادیں وہ ہیں، وہ محمدی بنیادیں ہیں، کملی والی کی بنیادیں ہیں۔ ہم ان بنیادوں سے نہیں ہٹیں گے، ہم ان بنیادوں سے نہیں ہٹیں گے۔ دنیا جتنی سائنس ترقی کر جائے، دنیا جتنی عروج میں آ جائے، حکم ہے کہ قربانی کرنی ہے۔ اب بظاہر نظر یہ آ رہا کہ لوگ بھوکے مر رہے، ان کو کپڑا دے دیا جائے، ان کو چھت دے دی جائے، ان کو سارا سال کی روٹی مہیا ہو سکتی ہے، لیکن ہماری بنیادوں میں سنت ابراہیمی ہے، تو ہم اپنی بنیادوں کو سامنے رکھتے ہوئے اب یہاں سنت ابراہیمی میں ہم بنیاد پرست ہیں۔ طبیعت تو یہ چاہ رہی بظاہر کہ ہر رمضان دسمبر یا جنوری میں ہونا چاہیے، لیکن ہماری بنیادوں میں میرے کملی والے نے ایک زندگی کی ترتیب دی ہے۔ رمضان تو آئے گا جس وقت اللہ چاہے گا، ہم نے اسلامی مہینے کی ترتیب سے چلنا ہے۔ دین سارا ماننے کا نام ہے۔ آل رسول، اصحاب رسول میں یہ چیز اتر گئی تھی ان کے دلوں میں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت خالد بن ولید کو جرنیل نہیں سپاہی بنا دیا۔ رات کا اندھیرا تھا، ایک صاحب نے اپنی آواز بدل کے خالد بن ولید سے ایک آدمی کی آواز بن کے کہا کہ بھئی تیرے ساتھ تو عمر نے زیادتی کی رضی اللہ عنہ، اور تجھے تو جرنیل تھا، تو اس دور کا جرنیل، اول دور کا جرنیل، اور تجھے جرنیل سے ہٹا کے سپاہی کیا بنا دیا؟ انہوں نے عجیب بات کہی، فرمایا ہم تو امیر کی اطاعت کریں گے، مان کے چلیں گے، پہلے جرنیل تھا اب سپاہی بن کے اللہ کی راہ میں اپنی جان دے دوں گا۔ یہ ماننے کا مزاج ہے۔ خدمت کا کسی شعبے کو اٹھا کے اس شعبے میں لگا دیا، اس کو اٹھا کے اس شعبے میں لگا دیا۔ پہلے کھانا اوپر سے نیچے اترتا تھا، اب بندہ نیچے سے اوپر چلا جائے، انہیں کہ خیر ہی خیر ہے، ہمیں تو ہر ماننے میں خیر ہے۔ ہم تو ماننے کے لیے آئے ہیں، وہ قربانی کے نام پہ، وہ روزے کے نام پہ۔ اچھا، بعض جاہل یہ بھی کہتے ہیں کہ جو پیسے حج پہ جانے ہیں، چلو ایک دفعہ حج فرض ہے، بار بار کیوں حج پہ جائیں؟ حضرت امام حسن نے 7 سے زیادہ حج کیے ہیں۔ حضرت امام حسین کے بارے میں بعض روایات آتی ہیں کہ 12 حج کیے ہیں، بعض میں آتے ہیں کہ 5 حج کیے ہیں۔ آل رسول سے بڑھ کے سخی کوئی نہیں تھا۔ آل رسول کی سخاوتوں کائنات کے لیے مثالیں ہیں، لیکن وہی ہستیاں ہیں جنہوں نے یہاں بھی سخاوت کی، غریبوں میں بھی سخاوت کی، ایک وقت میں 3-3 ہزار بکریاں اللہ کے لیے صدقہ دی، ہدیہ دی۔ ہمارا تو ہمارے سامنے تو حکم کی حیثیت ہے۔ وہ حکم ظہر کی نماز ہے اور سخت گرمی کی نماز ہے، وہ عصر کی نماز ہے، وہ گرمی اور ڈھلتے دن کی نماز ہے، وہ فجر کی نماز ہے اور عین نیند کے خمار کی نماز ہے۔ ہمیں تو حکم مان کے چلنا ہے۔ ہمارے سامنے تو حکم کی حیثیت بڑھتی چلی جائے، اور حکم کی ترتیب امیر سے ہمیشہ شروع ہوتی ہے، یہ تربیت دی جاتی ہے۔ قافلوں میں، لشکر میں میرے آقا امیر بنا کے بھیجتے تھے،
امیر بنا کے، اور اتنا ماننے کا مزاج، اتنا کہ ایک دفعہ لوگوں نے کہہ دیا یا رسول اللہ انہوں نے رات کو سخت سردی تھی، ہمیں آگ نہیں جلانے دی، ہم سردی میں ٹھٹر گئے پر انہوں نے آگ نہیں جلانے دی۔ حضور نے پوچھا یعنی ٹھٹر گئے، کچھ ہو گیا، انہوں نے کہا آگ نہیں جلانی تھی پر نہیں جلانی۔ یا رسول اللہ ہمیں دشمن ہمارے ٹھکانوں کا پتہ چلا دیتا اور رات کو روشنی کی وجہ سے پتہ چل جاتا کہ ہم کتنے ہیں، کتنی تعداد میں ہیں، کہاں ہیں، اور دشمن تو ہمیں نقصان پہنچاتا، میں نے اس لیے آگ نہیں جلوانے دی۔ حالات آئے، صحابہ پہ حالات آئے، پر امیر کی مان کے چلے، اور انہیں یہاں تک تھا کہ اگر کوئی حبشی غلام امیر بنا دیا جائے اور بدو امیر بنا دیا جائے، ہم نے اس کے ساتھ چلنا ہے، اور چل کے دکھایا۔ روایات، مثالیں بھری ہوئی ہیں۔ ہمیں زندگی میں مرشد کی مان کے چلنی آ جائے۔ امیر اور مرشد ایک ہی چیز تو ہے، لفظوں کا ہی فرق ہے۔ مان کے چلنی کہ اس فیصلے میں فرمایا جب فیصلہ ہو جائے، اگر فیصلے کے بعد تبصرہ ہوا تو سمجھ لے تیرے یقین میں کمی ہے۔ فیصلے کے بعد کیا ہوا؟ تبصرہ ہوا۔ اس کا مطلب ہے یہ شعر اب تک ہم سنتے رہے تھے، یہ صرف سر دھلنے کے لیے تھا کہ لطف سجن دم بدم، قہر سجن گاہ گاہ، ایویں سجن واہ واہ تے اویں سجن واہ واہ، یہ صرف سر دھلنے کے لیے تھا۔ جب عمل کا وقت آیا تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے فیصلے غلط تھے۔ ہمیں اپنی زندگی میں ایک ایک پل میں، ایک ایک لمحے میں مان کے چلنا ہے، مان کے چلنا۔ ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے ایک طرف برادری ہے، ایک طرف رواج ہے، اور پیسے بھی ہیں اور مال بھی ہے، اور ایک طرف حکم ہے اور بیٹا بھی ایک ہے، اور شادی میں ساری حسرتیں بھی پوری کرنا چاہتا ہوں۔ اب میں ہار گیا ہوں اپنے آپ سے لڑ کے، اب جو آپ فیصلہ کر دیں۔ سمجھ گئے؟ میں اپنے آپ سے لڑ کے ہار گیا ہوں۔ ایک طرف ساری برادری ہے، ایک طرف سارے رشتہ دار ہیں، اور ایک طرف رواج ہے، اور ایک طرف حکم ہے۔ اب میں کیا کروں؟ اور بیٹا بھی ایک ہے، میں کیا کروں؟ اب میں لڑ کے اپنے آپ سے ہار گیا ہوں، آپ فیصلہ کر دیں۔ میں نے کہا، ان سے عرض کیا، میں نے کہا رشتہ داروں کو بھی ساتھ لے کے چلنا ہے، برادری کو بھی ساتھ لے کے چلنا ہے، دوستوں کو بھی ساتھ لے کے چلنا ہے، معاشرے کو بھی ساتھ لے کے چلنا ہے، یہ سب کو پیار محبت سے ساتھ لے کے اس طرح چلنا ہے، یہ بھی ساتھ ہو جائیں، حکم بھی نہ ٹوٹے، یہ بھی ساتھ ہو جائیں اور حکم بھی نہ ٹوٹے، اور اس انداز سے ان کو پیار محبت سے ساتھ لے کے چلنا ہے کہ حکم تو اتنا سا نہ ٹوٹے، اتنا سا نہ ٹوٹے، اتنا سا نہ ٹوٹے۔ ہم تو حکم کو مان کے چلنے والے ہیں، اور یہ چھوٹی چھوٹی جو ناگواریاں آتی ہیں خدمت والوں کو، آپ حضرات کو، روزے دار کو اور مسافر کو، یہ ناگواریاں جو آتی ہیں یہ آتی اس لیے ہیں کہ اگر چھوٹے فیصلوں کو ماننا ہمارے لیے آسان ہو گیا تو اللہ کے سارے بڑے فیصلے بھی ہمارے لیے ماننے ایسے آسان ہوں گے کہ جب پھر شراب کا حکم آیا تو پھر جس کے منہ میں تھی اس نے اونڈل دی، جس کے اندر چلی گئی تھی اس نے اگل دی، جس کے ہاں پڑی ہوئی تھی اس نے بہا دی، اور پھر مدینہ کی گلیوں میں شراب ایسے بہ رہی تھی جیسے بارش کا پانی۔ وہ ماننے والا مزاج تھا جن کی نسل در نسل در نسل در نسل شراب خود پہلے دن گھٹی میں دی جاتی تھی۔ ان لوگوں کی طبیعت اور مزاجوں میں پھر یہ بات آ گئی کہ نہیں، ہمیں تو ماننے میں خیر ہی نظر آئی۔ غزوہ تبوک میں فصلیں پکی ہوئی ہیں، اولاد کی شادیاں کرنی ہیں، قرضے دینے ہیں، اور حکم آیا کہ نفیر عام کا حکم آیا کہ نکلو اب اللہ کے لیے اور گھر چھوڑ کے نکلو۔ اب اس غزوہ تبوک میں صرف منافقین تھے جو آتے تھے آقا کی بارگاہ میں، اپنا عذر پیش کرتے تھے اور حضور کو اچھا ٹھیک ہے،
آتے تھے عذر پیش کرتے تھے، اچھا ٹھیک ہے، آتے تھے عذر پیش کرتے تھے، سوائے منافقوں کے سارے گئے، اور 2-3 صحابہ ایسے تھے جو فرمانے لگے ہماری سواریاں تیز رفتار ہیں، ہم پہنچ جائیں گے۔ ان کے اندر یہ نہیں تھا ہم نہیں جائیں گے، پھر تاخیر ہو گئی، حتیٰ کہ پتہ چلا کہ قافلے واپس آ رہے ہیں، اور پھر انہیں احساس ہوا کہ حکم ماننے میں کمی ہو گئی، جبکہ ان کا کوئی ذہن ایسا نہیں تھا کہ ہم نے حکم نہیں ماننا۔ ہماری طبیعتوں میں یہ بات اترتی چلی جائے اور اندر آتی چلی جائے۔ یہ نظروں کی حفاظت کس چیز کا نام ہے؟ تو ایسی کھڑکی پہ کھڑا ہوا اپنی گھر کی 3ری منزل پہ، تیری جھانک کہیں اور جگہ جا رہی، اب حکم ہے کہ فَأَيْنَ اللَّهُ، کہ اللہ کہاں جائے گا؟ تیری جھانک کہیں اور جگہ جا رہی اور وہ چیز تیرے دل کو بھا رہی، اب یہاں حکم ہوتا ہے جو گردن کو بھی موڑ دیتا ہے، نظروں کو بھی جھکا دیتا ہے۔ حکم ہوتا ہے، حکم ہوتا ہے۔ موبائل کو کھولتے ہوئے، نیٹ کو کھولتے ہوئے، سکرین کو کھولتے ہوئے کسی ایسی چیز پہ نظر پڑی ہے، حکم ہوتا ہے جو اس کو ہٹا کے آگے چلا جاتا ہے اور اپنی نظروں پہ کہتا ہے کہ مولا ان نظروں کو حیا والا بنا دے، ان نظروں کو جھکنے جھکانے والا بنا دے۔ وہ حکم تو ہوتا ہے، اس وقت تو کوئی نہیں دیکھ رہا ہوتا۔ میرے آقا کملی والے نے اپنے صحابہ کی جماعت میں یہ مزاج بنایا تھا، یہ طبیعت بنائی تھی، اور یہ مزاج تو تھا کہ پھر صدیق اکبر، فاروق اعظم، بڑی بڑی ہستیاں مامور ہیں، اور کون امیر تھا لشکر کا؟ اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ، ایک جوان کو امیر بنا دیا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، کسی نے اعتراض نہیں کیا اور کسی نے دلیل بھی نہیں دی اور کسی نے مشورہ بھی نہیں دیا، بس ٹھیک ہے۔ ایک جماعت کا مزاج بن گیا تھا کہ ہمیں مان کے چلنا ہے، اور اس ماننے میں اگر ہمارے لیے فیصلہ ہو جائے کہ آپ نے یہ کرنا ہے تو ہم سمجھے کہ ہمارے ہر فیصلے میں خیر ہے، سمجھ آئے نہ آئے۔ اور اللہ پاک نے پہلے دن اپنی ہستی کو پیش کیا منوانے کے لیے۔ میری طرف دیکھنا ذرا توجہ سے، خمار آئے گا، نیند آئے گی۔ میں بھی ساری رات کا جاگا ہوا، ایک پل نہیں سویا، میں بھی ساری رات کا جاگا، آپ کے لیٹرینوں کو دیکھ رہا تھا، چیک کر رہا تھا کہ بیت الخلاء کے اندر بدبو ہے تو کیوں ہے، صفائیوں کو چیک کر رہا تھا، پانیوں کو چیک کر رہا تھا، اوپر نیچے بھاگ دوڑ کر رہا تھا باوجود تکلیف کے۔ آپ کے سامنے بھاگ دوڑ کر رہا تھا، نیچے اوپر، آپ کی طرح میں بھی جاگا ہوں۔ آپ میں سے شاید کسی نے کمر سیدھی کی، میں تو نہیں کی۔ آپ حضرات کی خدمت کے لیے بھاگ دوڑ ساری میں کر رہا تھا۔ اور بھاگ دوڑ کرتے ہوئے ہمارا حال یہ ہے، اگر کسی کی طرف میری نظر نہیں گئی، اس کو میں نے سلام نہیں کیا تو اس کا خط آ گیا، لگتا ہے حضرت آپ مجھ سے ناراض ہیں۔ بھائی میں استقبال بھی ہر بندے کا لازم کروں۔ پھر میں بعض اوقات بعض کمروں میں جا کے سلام کرتا ہوں، السلام علیکم، خیریت سے ہیں آپ، ٹھیک ہیں؟ نہیں جی آپ ہمیں بھول گئے، بھائی میرے لیٹرین کی صفائیاں کون کروائے گا؟ آپ میرے ساتھ، ابھی ساتھ آپ، پانی کے بھرنے کا نظام کون بنائے گا؟ سوچیں نا اسے، صفائیاں اس کی ترتیب کے لیے بھاگ دوڑ کون کرے گا؟ وہاں تو میرے ساتھ کوئی نہیں ہوتا، کہہ رہے جی آپ نے میرے تو سلام کا جواب نہیں دیا تھا، میرا تو حال نہیں پوچھا تھا، اور آپ مجھ سے ناراض ہیں۔ صحابہ اور اہل بیت کی زندگی میں مزاج تھا ماننے کا، طبیعتوں میں یہ بات اتر گئی تھی، اتر گئی تھی۔ ایک دفعہ صدقے کا مال منہ میں چلا گیا، فرمایا منہ میں انگلیاں ڈال ڈال کے کہہ کر رہے ہیں کہ دیکھو یہ مال تو میرے لیے ٹھیک نہیں ہے، یہ میرے مزاج کے مطابق حکم نہیں ہے، حکم نہیں۔ پردے کا حکم آیا ہے، جو مئی یہاں بیٹھی تھی وہیں بیٹھ گئی، چادر گھر سے منگوائی اور پھر گھر کی طرف لوٹی ہے، جس جو قدم ہے آگے نہیں بڑھا، کیوں؟ اب پردے کا حکم آ گیا۔ صحابہ اور اہل بیت کی جماعت کو یہ تربیت دی گئی تھی، اور ان تربیت کے مراحل سے مسلسل گزرے تھے، اور گزرے کیسے تھے؟ ہر حکم پہ ناگواری آتی ہے، جو اس حکم کی ناگواری کو برداشت کرتا ہے اس کا اسی وقت درجہ بلند ہو جاتا ہے۔
اور جو ناگواری پہ تبصرے کرتا ہے انہیں کہ جی ہم سے نہیں ہوتا، لے پڑے خود سنبھالو۔ اللہ پاک بڑا بے نیاز ہے۔ میں نے آج تک جس کو یہ کہہ کے سنا ہے، میں نے اس کو خدمت سے ہمیشہ محروم دیکھا ہے۔ آج یا کل میں اس کا پتہ کٹ جاتا ہے، یہ تجربہ ہے میرا۔ اگر یہ کسی نے کہا ہے نا تو اس کا پتہ کٹ گیا۔ صحابہ کی زندگی میں یہ چیز تھی، یعنی کہ ہم تو مان کے چلیں گے، اور کہاں تک تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ ہمیں حکم دیں سمندر میں ہم چھلانگ لگا دیں، آپ ہمیں حکم دیں ہم پہاڑوں سے کود پڑیں، آپ کا حکم ہمارے لیے ایک حیثیت رکھتا ہے۔ کیوں؟ ہم نے مان کے چلنا اپنی طبیعت کا حصہ بنا لیا۔ آپ حضرات جو یہاں تشریف لائے ہیں تسبیح خانے میں، کھانے کا وقت ہے تو کھانے کے وقت میں، پینے کا وقت ہے تو پینے کے، سحری افطاری کا وقت، خدمت تعلیم کا وقت، یہ آپ کو جو بار بار درخواست کی جاتی ہے، یہ اصل میں آپ ہم سارے اس مرحلے سے گزر رہے ہیں کہ ہم نے حکم کی انتہا تک پہنچنا ہے، کہ حکم کے کمال تک پہنچنا ہے، اور یہ مرحلے ہیں۔ اس بندے نے بڑی موٹی موٹی کتابیں اٹھانی ہے، پہلے تختی کے اوپر لکھا ہے الف، کہا قلم سے اس کے اوپر الف لکھ۔ استاد جی کہتے تھے دیکھو یہاں یوں ٹیڑھا ہو گیا ہے، تو انہیں الف ایسے لکھنی تھی، پینسل سے نا اس کو پورنے ڈال دیتے تھے پینسل کے، اسے کہتے تھے الف لکھ، میں پھر بیٹھ کے الف لکھتا تھا۔ اب یہ الف لکھوانا نہیں اصل، اس کو وہ جو جتنی بھی دنیا کی آخری کتابیں ہیں وہی پڑھوانا ہے۔ مجھے آپ کو تسبیح خانے کے اس ماحول میں، کوئی مہمان کی شکل میں، کوئی خادم کی شکل میں، کوئی کسی شعبے کے ذمہ دار کی شکل میں، ہم سارے کے سارے تربیت کے مراحل سے گزر رہے ہیں، منزل تیری آگے ہے، بہاروں سے گزر جا۔ ہم سارے کسی کو کہہ دیا کہ بھائی اب سونے کا وقت نہیں، اب تعلیم اور اجتماعی عمل کا وقت ہے، اگر اس وقت اس نے ناگواری کا اظہار کیا اور جھڑک دیا تو اس کا نمبر کٹ گیا، جو نمبر لگنے تھے نا وہ نمبر کٹ گیا، اور اس نے کہا بھائی تیرا شکریہ، تو نے مجھے یاد دہانی کرا دیا، تو اس وقت درجہ بلند ہو گیا اور نمبر بڑھ گیا۔ کسی نے کہہ دیا کہ باہر نہ جائیں، اپنے آپ کو تسبیح خانے میں قید کر لیں، موبائل کو بند کر دیں، اور ہر لمحہ ہر لہجہ یا انفرادی اعمال میں یا اجتماعی اعمال میں اپنے آپ کو لگائیں۔ اگر مجھے کسی نے مشورہ دے دیا تو کہوں اس سے بڑا میرا محسن کوئی نہیں، یہ میری جان مال وقت کو اللہ کی محبتوں کملی والے کے عشق کے لیے بچوا رہا، اللہ تیرا بھلا کرے۔ میں تو گھر سے آیا تھا اسی جذبے کو لے کر، یہاں آ کے میں کن مشاغل میں مبتلا ہو گیا، دوستیوں میں لگ گیا، موبائل میں لگ گیا، باہر پھرنے میں کوشش کروں میں وہاں چلا جاؤں یا سوتا ہی سوتا رہوں۔ میں تو آیا تھا کسی مقصد اونچے کو لے کر، یہ کیا ہو گیا میرے ساتھ؟ اور اس بندے نے میری یاد دہانی کرا دی، اللہ اس کا بھلا کرے، اللہ اس کا بھلا کرے۔ کہنے لگے حضرت شاہ عبد القادر صاحب رائے پوری رحمت اللہ علیہ بہت عظیم ہستی تھے، فرماتے تھے میں اپنے جب مرشد کی خانقاہ رائے پور میں حضرت شاہ عبد الرحیم صاحب کی خدمت میں پہنچا تھا، اس وقت مجھے ایک بابے نے کان میں بات کہی تھی، کان میں، اب جاگیں تو بتاؤں، پھر آپ جاگیں تو بتاؤں، اب نعرے مروانے سے تو میں رہا، نعرہ ایک لگا، اب چلو 3-4 بندے ادھر ادھر جاگ گئے۔ کان میں ایک بابا جی وہاں رہتے تھے پرانے، حضرت کی خانقاہ میں خدمت میں، انہوں نے کان میں ایک بات کہی، فرمایا عمومی مجمع کے ساتھ عبد القادر اپنے آپ کو جوڑے رکھنا، خصوصی مجمع میں نہ جانا، عمومی میں تربیت ہوگی، تزکیہ ہوگا، ایمان کامل ہوگا، اور خصوصی میں بگڑنے کے خطرات بہت زیادہ ہیں۔ عمومی مجمع میں اپنے آپ کو جوڑے رکھنا، میں کھانا عمومی مجمع کے ساتھ کھاؤں، میں بستر عمومی مجمع کے ساتھ لگاؤں، میری ترقی کامیابی یہی ہے۔ اور اگر کوئی فیصلہ کر دے کبھی تم خصوصی کھانا کھاتے تھے اب عمومی مجمع کے ساتھ کھاؤ، تو کہا اوہو اب تک تو ہماری ترقی میں کمی تھی، اب عمومی مجمع کے ساتھ کھائیں گے، یہاں ہماری عزتیں، ترقیاں، کامیابیاں بڑھ جائیں گی۔ اللہ تیرا شکر ہے تو نے ہمارے حق میں ایک خیر کا فیصلہ کرا دیا۔ میں بابے نے مجھے کان میں بات کہی تھی کہ عبد القادر نیا نیا آیا ہے،
اپنے آپ کو عمومی مجمع کے ساتھ جوڑے رکھنا، عمومی لوگوں کے ساتھ جوڑے رکھنا، ان کے ساتھ بیٹھنا، ان کے ساتھ کھانا، ان کے ساتھ بستر لگانا، ان کے ساتھ بیٹھ کے اعمال میں جڑنا، تیری خیر اسی میں ہے۔ خصوصی مجمع میں تو بگڑنے کے بہت زیادہ خطرات ہیں۔ تو معالج کہتا ہے کہ اب تو نے یہ کھانا ہے، اب یہ کھانا ہے، اب یہاں کھانا ہے، اب یہاں کھانا ہے، اب اتنا کھانا ہے، اب اتنا کھانا ہے۔ اگر ڈاکٹر کہہ دے کہ اتنا کھانا ہے تو اس کے کہتے ہیں جی آپ بہت توجہ فرما رہے ہیں ہم پہ، بہت شفقت ہے۔ اور اگر مرشد کہہ دے کہ یہاں کھانا ہے وہاں نہیں کھانا، کہتے بڑا ظلم ہو گیا، زیادتی ہوئی، یہ تمہارا قلم دان پڑا ہے، ہماری کوئی غرض نہیں، ہمیں ایک نمبر حال تم جانو، یہ استقبالیہ تم جانو، ہمیں کوئی غرض نہیں اس۔ میرے دوستوں، ہمیں زندگی کا سفر طے کرنا ہے، مان کے زندگی کا، اور میں خود ماننے کا محتاج ہوں، میں خود محتاج ہوں۔ روزہ ماننے کا نام، نماز ماننے کا نام، اور کہتے ہیں جی مجھے اللہ تو سے آج عشق ہے، میں نے تو 12 رکعت کی فجر پڑھنی ہے، سجدے دے رہا، سجدے دے رہا۔ رمضان تھا اور سخت سردی تھی، ٹھنڈا فرش تھا چپس کا۔ ایک صاحب کو دیکھا، ہمارے ہاں عموماً وہ کہتے ہیں اعتکاف والا وہ ہوتا ہے جو منہ لپیٹ کے رکھے، کمرے میں گھسا ہوا ہو، وہ ایک ترتیب ہے۔ اس بندے نے منہ لپیٹا ہوا تھا، چادر لپیٹی ہوئی تھی، سخت ٹھنڈے کے فرش پہ پیر کے کہہ رہا تھا پڑھ لا الہ الا اللہ، پڑھ لا۔ میں کہ بھئی یہ بیچارہ مخلص ہے، اس نے ساری زندگی نعت خانوں سے سنا، اس نے کہا شاید لا الہ الا اللہ کے ساتھ پڑھ لا الہ، یہ بھی کلمے کا حصہ ہے۔ اچھا میں جا کے بیٹھ گیا، اس نے مجھے یہ دیکھا اور کپڑا پھر یوں کر دیا، حجاب لگا، میں تو اعتکاف کی حالت میں ہوں۔ پھر کہنے لگا اپنے وجہ میں پڑھ لا الہ الا اللہ۔ میں نے کہا بھائی یہ پڑھ لا الہ الا اللہ یہ کلمے کا حصہ نہیں ہے، کہنا اپنا کام کر جاؤ۔ ایسی سختی سے اس نے مجھے کہا، اور میں کہا اللہ کا، پھر میں وہاں کے یہ میری نہیں سنے گا، وہاں کے ایک بندے کو میں نے کہا یہ بیچارہ ان پڑھ ہے مخلص، اس کو کہے یہ لا الہ الا اللہ پورا کلمہ ہے، یہ پڑھ لا الہ الا اللہ اس نے کہیں سے سنا ہے، بیچارہ نے وہ یاد کیا ہوا۔ پھر اس نے اس کو بتایا، کہنا پہلے کیوں نہیں دسیا میں نے، مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا۔ ہماری طبیعتوں میں پڑھ لا الہ الا اللہ کہنے میں مزہ آ رہا تھا ٹھیک نہیں۔ اب اگر کسی نے بتا دیا کہ اللہ پڑا کام کر جاؤ، سختی سے جھڑک دیا مجھے، میں پھر نسبت والے کو لے آیا، وہاں کے بندے کو جن کا میں مہمان گیا تھا، میں نے کہا اس بندے کا کلمہ ٹھیک کر، یہ کیا کر رہا ہے؟ اس نے آ کے سمجھایا، اس نے کہا یہ ٹھیک کہہ رہے، ایک کلمہ سے پہلے پڑھ کلمے کا حصہ نہیں ہے، یہ تو نے کسی نعت خان سے سنا تھا، کہیں سے سن لیا، اس بیچارے نے سمجھا کہ کلمہ یہ بھی پڑھ لا الہ بھی کلمہ ہے۔ ہماری زندگی کا سفر ناگواریوں کے ساتھ ہمیشہ طے ہوگا، ان ناگواریوں میں جو مانتا چلے گا، اللہ اس کے حبیب کی، اللہ اس کو عزتیں ترقیوں کے تاج پہنائے گا، زمانے کو دکھائے گا کہ میں نے اس کو عزتوں اور ترقیوں کے تاج پہنائے ہیں۔ عبادات میں ماننا، ابھی زکوٰۃ، اب دیکھیں عشر کے آتے ہی ذمہ دار کے ہاتھ کانپنا شروع ہو جاتے ہیں۔ عشر کیڑے مار دواؤں میں جو پیسہ خرچ کرے گا، کھادوں میں جو پیسہ خرچ کرے گا، میرے خاندان کے ساتھ ذمہ دارہ بھی ہے، تجارت بھی ہے ہمارے خاندان کے ساتھ، اور پیسہ خرچ کرے گا۔ ایک ذمہ دار کو میں نے کہا عشر پورا دیں تول کے، کہنے لگا مدرسے والوں کو آتے ہیں نا، ان کو بوریاں دیتا ہوں، آپ سوچ نہیں سکتے کتنی دیتا ہوں۔ آنکھ میں ہوئی تکلیف، کوئی تنکا آنکھ میں گیا، پھر دوائی ڈالی وہ نہ نکلا، کرتے کرتے مجھے کہنے لگا آنکھ اس لیے ایک آنکھ میں 14 لاکھ لگ گیا۔ ہماری طبیعتوں میں اللہ نے مال کی محبت دل میں تو ہے، المال والبنون زینت بھی ہے، فخر بھی ہے، اور ایک جگہ فرمایا مال اور بیٹے فتنہ بھی ہے۔ مال کی محبت تو ہے، اب اللہ پاک فرماتے ہیں ہماری ماں نکال، تیرے پاس جتنی نقدی پڑی ہے نکال۔ اب مال نکالتا ہے تو ہاتھ کانپتا ہے، عشر کا معاملہ آتا ہے تو ریاتیں مانگتا ہے۔ امام احمد بن حنبل کے دور میں ایک بہت بڑا مفتی تھا، اس نے کیا کیا، اس نے یہ کیا کہ جب سال ابھی پورا نہیں ہوتا تھا،
مال کے لیے سال پورا ہونا ضروری ہے کہ اس پہ زکوٰۃ جو ہے لازم آتی ہے. وہ ابھی سال پورا نہیں ہوتا تھا، سال میں ہفتہ کچھ رہتے تھے، وہ مال اٹھا کے بیوی کو ہدیہ کر دیتا تھا. یہ سال تجھے مال تجھے ہدیہ ہے، وہ کہتی ہدیہ قبول. اب نہ اس پہ زکوٰۃ نہ اس پہ زکوٰۃ، کیونکہ اس کے پاس تو ابھی آیا ہے، اس کا سال ہوا نہیں. سال ابھی پورا نہیں ہوتا تھا، بیوی شوہر کو ہدیہ کر دیتی تھی. بعض وہ کہنے لگا، اس نے کہا کہ اللہ کی قسم میں نے یہ چیز اتنے کی خریدی ہے. وہ جھوٹ کی قسم کی تدبیر بنا رہا، وہ پہلے چیز بیوی کو بیچ دیتا ہے. معمولی طور پہ شیخوں کے بارے میں بات ہے، پتہ نہیں وہ کہنا پہلے اس نے بیوی کو بیچ دی اور بیوی سے پھر خرید کے اتنے کی اور ادھر قسم اٹھا لی. اور کیا ہوا، وہ بہت بڑا مفتی تھا، عالم تھا. جب اس نے یہ ہیلے اختیار کیے تو آخری وقت میں مرتد ہو کے مرا. ہماری طبیعتوں میں، ہماری زندگی میں ماننا آ جائے، فیصلوں کا ماننا، اللہ کا ماننا، اللہ کی ماننا اور اس کے حبیب کی ماننا ہماری اندر اتر جائے. اور یہ مشق جو ہو رہی ہے تسبیح خانے میں، یہ ہو رہی ہے. فجر کے بعد جی چاہتا ہے کہ اب میں سو جاؤں، مجھے کوئی اٹھائے ہی نہ، بلکہ رات کو کھانا کھا کے آخر رات تک سو جاؤں، صبح پھر اٹھوں 1-2 بجے. اصل طبیعت یہ چاہ رہی، اب حکم یہ چاہ رہا فجر پڑھنی ہے، تلاوت کرنی ہے، تہجد پڑھنی ہے، اللہ سے مانگنا ہے، جمعے کی تیاری بھی کرنی ہے. حکم یہ ہے اور دل طبیعت یہ ہے کہ جی بھر کے سو. ابھی دیکھیں کئی لوگوں کی آنکھیں بند ہیں، مجبور ہیں، اپنے آپ کو کنٹرول کر رہے ہیں کہ نہیں ہم نے سونا نہیں. یہ آپ جو اپنے آپ کے اوپر ابھی محنتیں کر رہے ہیں، یہ آپ حکم ماننے کی مشق کر رہے ہیں. یہی مشق شروع ہوتی. جی چاہتا ہے سو جاؤں، وہیں گر جاؤں، اب کوئی کام نہ کروں نہ سنوں. رات کا جاگا ہوا یا رات کو 2-3 گھنٹے سویا، مزید میں نے 10-12 گھنٹے اور سونا ہے، اب جی چاہتا ہے میں سو جاؤں. پھر ظہر کے بعد سونا ہے، پھر عصر کے بعد تو وہ تھوڑی سی کمر وہ سیدھی ہو ہی جاتی ہے. ہماری طبیعتوں میں ماننا آ جائے، بس فیصلے آتے ہی ناگواری جو آئی اس پہ لگی دل پہ چوٹ، اور یہی اللہ کا نور دل میں آیا. سنو پہ اس پہ ایک خوشخبری سناتا ہوں آپ. باجزید بستامی رحمت اللہ علیہ نے سے کسی نے پوچھا اتنی ولایت کیسے پائی؟ توجہ سے سن رہے، اتنی ولایت کیسے پائی؟ فرمایا ہر حکم پہ میرے دل پہ چوٹ لگی، دل نے اور چاہا، حکم نے اور کہا. فرمایا ایسا کرو، میرے دل پہ چوٹ لگی، میں نے چوٹ کو برداشت کیا، ہر چوٹ پہ میرا دل ٹوٹا اور ہر ٹوٹنے پہ اندر اللہ کا نور جذب ہوا. وہ کیسے؟ جب موسیٰ علیہ السلام کوہتور پہ تشریف لے گئے تھے اور وہاں اللہ کی تجلی پڑی، جب اللہ کی تجلی نور پڑا تو کوہتور سیانہ سمجھدار پتھر تھا، پہاڑ تھا، وہ ریزہ ریزہ ہو گیا اور ہر ریزے میں اللہ کے نور کو جذب کر لیا. ساری دنیا کے پہاڑ ایک طرف. آج بھی طور سینا کا کمال ہے، عزت ہے، عظمت ہے. بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے، کیا فرمانے لگے؟ میں کہ جب بھی حکم میری طرف متوجہ ہوا، توجہ ہے ہاں، جب بھی حکم میری طرف متوجہ ہوا میرے دل پہ لگی چوٹ، میں نے چوٹ کو برداشت کیا، حکم کو نہیں چھوڑا. اس چوٹ پہ میرا دل ہوا ریزہ ریزہ، اس کے اندر آیا اللہ کا نور. آج تم میرے اللہ کے اس نور اور تجلیات کو دیکھ رہے ہو، لیکن باجزید کے دل پہ جتنی چوٹیں لگی ہیں وہ تو تمہیں نظر نہیں آتی. تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے. ذرا اس شعر کو سننا ذرا غور سے، اس شعر کو ذرا غور سے سننا. تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ، یہ شکست ہو تو عزیز تر نگاہ آئینہ ساز میں. یہ تیرے دل کے آئینے جتنے ٹوٹیں گے کچری کچری چورا چورا ہوں گے، وہ جو اوپر بیٹھا ہے اس کی نظر میں اتنی بلندیاں، عظمتیں، وقار، شان و شوکتیں بڑھتی جائیں گی. پھر کیا ہوگا؟ یوں ہاتھ اٹھا کے اپنی قربانیوں کا اللہ کے سامنے وسیلہ دے گا، تیری کم بچ جائے.
میں حدیث بخاری سے ثابت کر دیتا ہوں. یہ 3 آدمی تھے، غار میں گئے. اب یاد آئی بات؟ نہیں آئی. ابھی سوئے ہوئے کو اٹھاؤ ذرا، دیکھو پھر یہ بڑے کام کی بات یاد دلا رہا ہوں. چلو ابھی سارے اٹھ گئے، ٹھیک ہے، بٹن جل گیا. 3 آدمی غار میں گئے اور تینوں آدمیوں نے وہاں اپنی قربانیوں کا اللہ کے سامنے جو ہے، اللہ کے سامنے اپنی قربانی اور ناگواریوں کے وسیلے دیے تھے. کہ مولا مزدور کام کرتا تھا، چھوڑ کے چلا گیا، اس کے مال کو میں نے پالا پوسا اور ریوڑ کے ریوڑ بن گئے. ایک دفعہ میرے پاس آیا، میری مزدوری دے. میں نے کہا یہ تیری مزدوری ہے. مولا گناہ کا وقت آیا تھا اور میں گناہ کے عین قریب پہنچ گیا تھا، تیرا خوف آیا تھا، تیرا ڈر آیا تھا. مولا میں نے اس وقت اپنی طبیعت کو توڑ دیا تھا، حکم تیرے کو نہیں توڑا تھا. اللہ اگر یہ میرا گناہ سے بچنا اور اپنی طبیعت کو توڑنا اور تیرے حکم کو نہ توڑنا تیری بارگاہ میں قبول ہے تو آج یہ پتھر ہٹا دے. اور میں نے اپنی والدہ کی خدمت کی تھی اور ساری رات ناگواری کو برداشت کیا تھا. اگر مولا یہ میرا عمل اگر تیری بارگاہ میں قبول ہے تو پتھر کو ہٹا دے. آپ کبھی نہ ٹھنڈے دل سے اس حدیث پہ نظر کیجئے گا. اس حدیث مبارکہ میں ساری کے ساری ناگواریوں کو برداشت کیا، پر عمل کو نہ چھوڑا، حکم کو نہ چھوڑا، اللہ کے امر کو نہ چھوڑا اور طبیعت کو توڑ دیا، شریعت کو نہ توڑا. اس طبیعت کے توڑنے پہ اللہ نے رستوں کی اور نجات کی اور خیروں کے رستے نکالے اور وہ کامیاب ہو گئے. آج بھی ہمیں کوئی ناگواری کہیں سے آئے، اس کو اللہ کے لیے مانتے چلے گئے. اس ناگواری کے اس لمحے کو ذرا سنبھال لاکر میں رکھ دینا، اور جب دنیا کی کوئی مشکل آئے کہنا مولا میرا دل نہیں مان رہا تھا، ایک طرف میری طبیعت تھی، ایک طرف ذرا غور سے سنیے گا، ایک طرف میری طبیعت تھی، ایک طرف تیری شریعت تھی. اللہ میں نے طبیعت کو توڑ دیا تھا، طبیعت کو چھوڑ دیا تھا، تیرے حکم اور شریعت کو نہیں توڑا تھا. مولا کمزور ہوں، میرا اگر تیری بارگاہ میں یہ واقعی سچا تھا، اللہ یہ مصیبت مجھ سے ہٹا دے. وہ پتھر قرض کا ہے، وہ مرض کا ہے، وہ بیماری کا ہے، وہ مشکل کا ہے، وہ آزمائش کا ہے، وہ رشتوں کی بندش کا ہے، وہ دکھ تکلیفوں مشکلات مسائل کا ہے، وہ ناکامیوں پریشانیوں کا پتھر ہے. رب کعبہ کی قسم ہٹ جائے گا. ہم نے تو اس تسبیح خانے میں یہ ناگواریوں پہ مشق کرنی ہے. ہمیں ناگواریاں آئیں گی اور مشق کرنی ہے. ہاں صحابہ اہل بیت کو بڑی بڑی آئی تھی، ان نے خون بہایا تھا. ہم پسینہ بہا کے وہ ناگواریاں برداشت کر لیں، اللہ اس میں بھی اجر دے دے گا. تو فیصلہ کریں کہ تسبیح خانے میں رہتے ہوئے اگر کوئی ناگواری کسی بھی زندگی کے حصے میں آئے، اسے اللہ کے لیے برداشت کرتے ہوئے سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے، مان کے چلنا. اس پہ اللہ دنیا آخرت کی عزتوں، برکتوں، دولتوں، صحتوں، خیروں، خوشیوں، خوشحالیوں کے فیصلے کرتا ہے. اور میرا اللہ دکھاتا ہے کہ میرے بندے فلاں وقت میں تیرا دل نہیں چاہ رہا تھا، تو نے یہ کیا تھا، آج وہ تجھے ساری نعمتیں میں دکھا رہا ہوں. میں نے تو اللہ سے تسبیح خانے اور یہ اللہ سے سچی بات ہے ناگواریوں میں سے لیا ہے. کبھی اس دیوار کے ساتھ سخت سردی ہوتی تھی، سخت گرمی ہوتی تھی، رات کو اس دیوار کے ساتھ تسبیح جا نماز بچھا کے نفل پڑھ رہا ہوتا تھا. مولا بندے تو ہیں، اب میں جگہ کہاں سے لاؤں، تسبیح خانہ بھرا ہوا ہے بندوں میں، اور سخت ہب، سخت گرمی، وہ بیچارے ابل گئے. کبھی اس دیوار کے ساتھ سخت سردی، ٹھنڈا فرش، سخت گرمی، گرم دیواریں، سیک، پسینہ، اور اللہ سے مانگ رہا ہوں. میں نے تو دیواروں کے ساتھ تہجد میں رات بیٹھ بیٹھ کے ادھر مانگا اس عمارت کے لیے، کبھی اس دیوار پہ، کبھی اس دیوار پہ. رات کی تنہائیوں میں گھر سے وضو کرتا اور جائے نماز لے کے آتا اور نفل پڑھتا حاجت کے. مولا میرے پاس کچھ نہیں ہے، نہ میں سونی نہ دولت پلے، کیوں کر یار مناوا ہو. مولا میرے پاس کچھ نہیں، صلاۃ الحاجت پڑھ کے اللہ تو دے دے تیرے خزانے میں. میرے پاس کوئی پیسے بھی نہیں، چندہ میں نے کرنا نہیں، سوال میں نے کرنا نہیں، مخلوق کو میں نے کہنا نہیں. اللہ تو سب کچھ ہے، تو کر دے، تو کر دے مولا کر دے. پتہ نہیں میں نے کتنا عرصہ ان گلیوں کے ساتھ بیٹھ کے، آپ کو تو بڑی بنائی بلڈنگ مل گئی بھائی، آپ کو تو انتظام کیے ہوئے ٹھنڈی ہوائیں اور ٹھنڈی معذرت چاہتا ہوں. کوئی احسان نہیں کر رہا، لیکن احساس تو ہونا چاہیے. جس نے یہ کر کے مانگا اس سے پوچھو. اور تنکا تنکا جوڑا ہے،
میں نے تو گلیوں میں بیٹھ کے گلیوں میں ایک دفعہ بیٹھا تھا، سخت سردی تھی، اوپر سے بارش آ گئی، اور میں پہلی رکعت کے اندر جو ہے کچھ پڑھ رہا تھا اور رکعت لمبی تھی۔ میں نے کیا پڑھ رہا تھا؟ میں نے کہا میں نے 101 دفعہ سورۃ الم نشرح پڑھنی ہے پہلی رکعت میں، دوسری میں 101 دفعہ سورۃ الم تری کیف پڑھنی ہے، 101 دفعہ۔ بارش سخت ہو رہی ہے اور یقین جانیے اللہ پاک مجھے میری نیت کو ٹھیک رکھے، یہ میں اپنی مشہوری ولایت نہیں، ولایت تو اس میں ہے ہی نہیں، نماز ہے، پاؤں کے نیچے تک پانی تھا، اور اب پانی میں آپ نے سجدہ نہیں دے سکا کہ پانی گندا تھا۔ میں نے ہواؤں میں سجدہ کیا، بعد میں علماء سے میں نے پوچھا، میں نے جی ایسے ایسے ہو گیا تھا، کچھ نے فرمایا آپ نماز توڑ دیتے، کچھ نے فرمایا آپ نفل تھے آپ نے کر دیا تو اللہ قبول کرے گا۔ میں نے کہا مولا سردی سخت لگی ہے، ٹھٹر گیا ہے جسم، اور اب دے دے تیری مہربانی ہے۔ اس پورے علاقے میں مجھے اتنی بڑی کھلی جگہ نظر نہیں آ رہی، یہی ہے، اور یہ کسی کی ہے، میری نہیں ہے۔ ارے ناگواریوں کو برداشت کر کے دیکھو تو صحیح، لب دیتا کیا ہے۔ تسبیح خانے میں آئے تھے مہینہ گزارنے کے لیے، وقت گزارنے کے لیے، چھوٹی سی ناگواریوں پہ فیصلہ کر لیا، نہ جا مسجد نہ کر سجدے، وضو کے توڑ دے کوزے، بس وہاں سجان سے روا دے، چھوٹے سے تو قربانی ہو گئی۔ کبھی کسی نے کہا روٹی بھائی یہ مجھے دینا، اس نے تازہ نہ دی، تھوڑی سی باسی دے دی، باسی کیا ہوئی ٹھنڈی دے دی، سالن بچا ہوا یہ دے دیا۔ میں اس دن درود محل میں گیا، سب نے کھانا کھا لیا، میں نے کھانا نہیں کھایا، میں بھی کھانا بچا ہوا ہے۔ اس نے کہا جی جو پلیٹوں کا سارا شوربہ یہ آپ حضرات اکٹھا کر کے جو باہر شاپروں میں پھینکتے ہیں نا، یہ شوربہ اٹھایا مکھیوں والا، وہ اور ٹکڑے بچے ہوئے میں نے ڈال کے سوری بنا کے روٹی کھا لی، میرا گزارا ہو گیا، سب کا بچا ہوا تھا۔ اپنی زندگی کو اس مزاج میں آپ ڈھالتے چلے جائیں۔ یہ جو اللہ نے تسبیح خانے بھیجا ہے، یہ بھیجا اس لیے ہے کہ ہماری طبیعتوں میں ماننا آتا جائے، ماننا آتا جائے، اور اللہ کے خزانوں سے لینا آتا جائے، اور جب ناگواری آئے اس وقت سمجھ لیں کہ میری آزمائش کا وقت ہے اور ترقی کا وقت ہے۔ یوں ناگواری کو مان لیا، حکم کو نہیں توڑا، اللہ نے ترقی دے دی۔ یہ زندگی کا سفر ہے، میں نے آپ نے طے کرنا ہے، یہ طے کرنا ہے۔ پچھلے سال ہمارے گھر کے کچن کے ساتھ نا ایک چونٹی نے سوراخ کیا، سوراخ کر کے اندر سے کھدائیاں غار بنانے کے لیے نا مٹی باہر آنا شروع ہو گئی۔ وہ چونٹی کا مزاج ہے نا، مٹی کا ساتھ ڈھیر لگا دیتی ہے۔ میں نے بچوں کو کہا، میں کہ بھائی اگر بڑا گھر چاہیے نا، ان چونٹیوں کے ساتھ شکر کی ڈھیری لگا دو چھوٹی سی، یہ شکر اندر لے جائیں، اور ان سے کہو اللہ سے دعا کریں اللہ تو اپنا بڑا گھر دے دے، تسبیح خانہ تو اللہ تو نے بڑا دے دیا، اب ہمیں گھر بھی بڑا دے دے۔ اب شکر بچے روز ڈالتے تھے، وہ شکر اندر لے جاتی تھی، مٹی اندر سے نکالتی تھی، اندر شکر لے جاتی تھی، شکر لے جاتی۔ رات میں نے دیکھا انہوں نے پھر نکالا ہوا ہے۔ میں نے کہا مولا تو نے اپنا بڑا گھر تو اپنی رحمت سے دے دیا، اب غیب کے خزانے سے اس کو بنوا بھی دے اور عافیت کا ذریعہ بھی بنا دے۔ میں نے کہا ابھی پھر شکر ڈالتا ہوں، ان کو کھلاؤں، منہ کھاوے تھے آگ شرم آوے، روٹی شکر نہ تو دنیا مکر نہ۔ زندگی کا یہ سفر تو ایسے ہی طے کرنا ہے، مان کے آ جائیں، مانتے مانتے اللہ راضی ہو جائے اور زندگی کا سفر کٹ جائے اور اللہ کی امانت اللہ کے پاس پہنچ جائے۔ فیصلہ کر لیا انشاءاللہ؟ تو یہاں کے اجتماعی اعمال میں جڑیں گے، مان کے چلیں گے اور اپنی نیند کو زیادہ نہیں بڑھائیں گے، عمل کے دوران اونگیں گے نہیں، ٹیک تلاش نہیں کریں گے، اور ہمت، حوصلے، عظمت، قربانی، مجاہدے کے ساتھ صبح سے شام تک لگیں گے، آرام کے وقت میں آرام اور تعلیم اور عمل کے وقت میں عمل کریں گے، اس پہ اللہ خیر کے راستے کھولے گا انشاءاللہ تعالی۔ افضل الذکر لا الہ الا اللہ۔
الا اللہ 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 اللہ